سردار مسعود صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ میں؟ کچھ کنکریٹ چیزیں، کچھ سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ کچھ نہیں ہوئی. آپ اس کو انالائز کیسے کرتے ہیں اور وے فارورڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب جی سی سی کے ممالک ایک دوسرے سے ملے گلف کوآپریشن کونسل کے، تو ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. انہوں نے جیسے کہ آپ نیٹو کا حوالہ دے رہے تھے، ان کے آرٹیکل 5 کا، اس سے ملتی جلتی زبان استعمال کی تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں قطر کے اوپر حملے کے بعد، اور اس کے بعد ان کی جو پس پردہ گفتگو ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے مفاہمت کو ترجیح دی تصادم کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ڈوریں ہیں وہ واشنگٹن سے ملی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے اسرائیل کو مطلب اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ بھی آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حملہ جو قطر کے اوپر کیا گیا تھا، اس کے بارے میں امریکی انتظامیہ، امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو پہلے سے علم تھا. تو اب ڈسائفر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں، وسیع تر اسرائیل کے، گریٹر اسرائیل کے، اور اس کے بعد ابراہیم ایکارڈز کے سلسلے میں صرف ایک ملک کھڑا تھا جو ان کے راستے میں حائل تھا، تو وہ سعودی عرب. اور سعودی عرب جو ہے اس کا صرف ایک مطالبہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو فلسطین کی ریاست ہے وہ بنے، اور جو اس کی ریاست سازی کا عمل ہو وہ ٹینجیبل ہو، اس کے علاوہ ٹائم باؤنڈ ہو اور ارریورسیبل ہو. اچھا، یہ مطالبہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں بھی شامل کیا ہے. میں اس لیے اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ سب کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے اسلامی دنیا میں، اور اس کے بعد جو ہے عرب لیگ میں، جی سی سی میں. لیکن جب یہ ملے ہیں تو انہوں نے مصلحت کو منتخب کیا ہے تمام تر مذمت کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں، ان کا سارا پھلنا پھولنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا جو ایون سعودی عرب میں انقلاب آ رہا ہے، جو ٹیکنالوجیکل اکنامک انقلاب آ رہا ہے، اس کا انحصار سلامتی پر ہے، یعنی سیکیورٹی پہ ہے. اور سیکیورٹی کا ضامن امریکہ ہے. امریکہ اگر ان سے سیکیورٹی چھین لیتا ہے تو یہاں ان کی معیشت بھی ساری کی ساری بیٹھ جائے گی. دوسرے یہ ہے کہ یہ وہ حکمران ہیں جو منتخب شدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے موروثی حکومتیں، موروثی بادشاہتیں ہیں یا اماراتیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے مسعود صاحب، لیکن امریکہ کے بیٹھے ہوئے قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اور امریکہ کے سارے خطے میں بیسز ہوتے ہوئے سارا خطہ تباہ ہو جاتا ہے. تو پھر تو امریکہ سیکیورٹی تو نہیں ان کو دے رہا. امریکہ تو صرف پیسے ان سے وصول کر رہا ہے. $1000 قطر سے آرڈر لے لیا، $1000 UAE سے لے لیا، اور $1000 سعودی عرب سے انہوں نے لے لیا. تو سیکیورٹی تو باقی دائیں بائیں دیکھیں سارے ملک تباہ ہو گئے. قطر کے اوپر بھی حملہ ہو گیا، تو سیکیورٹی تو امریکہ نہیں دے رہا، نہ گارنٹی کر رہا ہے. جی، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سیکیورٹی نہیں ملے گی، لیکن جو امریکہ سیکیورٹی دیتا ہے یا جو ان سے معاشی تاوان وصول کرتا ہے. جب مئی میں صدر ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے تقریباً ان سے $3 ٹریلین انویسٹ کروائے تھے ان کے ساورن ویلتھ فنڈز میں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تابع فرمان رہیں اور ہم آپ کو سلامتی دیں گے. سلامتی بھی جو ہے وہ محدود ہوگی، یعنی اسرائیل کے مقابلے میں نہیں ہوگی. آپ نے ابھی ارشد ملک صاحب نے جو ذکر کیا کہ ان کے پاس بہت اسلحہ و بارود ہے، وہ اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے انفیریئر ہو، اور اس کی چابیاں جو ہیں وہ دینے والوں کے پاس ہیں. تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ نے بھی اشارہ کیا ارشد ملک صاحب نے، اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اسلامی تعاون تنظیم میں، نہ عرب لیگ میں، نہ جی سی سی میں کسی کے پاس کوئی دفاعی میکینزم موجود ہے. اور اس مرتبہ شاید یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ جو ان کا 1980 کا ایک ڈیفنس شیلڈ کا جی سی سی کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ، اور وہ دفاع کر سکیں. ایک چیز جو ہوگی اس سے وہ یہ کہ اب تک جو ہے کلیاتاً انحصار دفاعی معاملات میں قطر کا اور خلیجی ریاستوں کا امریکہ کے پاس رہا ہے. روس اور چین کے ساتھ ان کے جو معاشی تعلقات رہے ہیں، لیکن دفاعی پلیٹ فارمز وہاں سے نہیں لیے گئے. ادھر سوچ ہوگی کہ بھئی یو شوڈ ڈیورسفائی یور سورسز آف ڈیفنس سپلائز. اور پھر جو ہے ایک اور نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید دانستہ طور پر یہ کیا جا رہا ہو کہ نہ تو اسرائیل کو
ایک ریاست کا فارمولہ قابل قبول ہے، نہ دو ریاست کا فارمولہ قابل قبول ہے، تو ابراہیم اکارڈز کو ختم کیا جائے. ان ریاستوں کو جو ہیں یہ خلیجی ریاستیں، ان کو مزید سبسیوینس میں لایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل اپنے مقاصد پورے کر لے، اور اس کے بعد جو ہے ان ممالک کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. مسعود صاحب، یہ ڈار صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو مئی والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ اس کا دہرایا جانا ہم اسے کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے کھل کے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ چھوڑ تھا، اور یہ ایک طرف پاکستان خطرے کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے، دوسری طرف سعودی عرب خطرے کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپس میں تھوڑی سی بات چیت کر کے اپنا کوئی ڈیفینس اور سیکیورٹی کا میکنزم ایوالو کرنا شروع کر دیں. آپ کو کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، یا صرف باتیں ہی رہیں گی؟ پرائم منسٹر کا بیان صرف بیان کی حد تک ہی ہے، جب تک اس کو کسی عملی جامہ کی شکل میں، کسی پروگرام کی شکل میں امپلیمنٹیشن سٹیج پہ نہ لے جائے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سعودی عرب نے گھبرا کے، کیونکہ اس کے خلاف بہت بڑی کیمپین ہو رہی تھی امریکہ میں، تو اس نے روس، چین اور ہندوستان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا. لیکن اس کو واشنگٹن سے یہ اجازت نہیں ملی، اس کے جو بھی مطالبات تھے وہیں واشنگٹن میں پورے کر دیے گئے. تو وہ ایک مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ اس شکنجے سے باہر نکلیں. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سارے اہل عرب ہیں، خلیجی ریاستیں بالخصوص، ان کے اور اسلامی ریاستوں کے سامنے اکتوبر 7 2023 کے بعد ایک آپشن تھا، بڑا کلیئر آپشن تھا، جو کہ اسلامی تعاون تنظیم عرب لیگ کی قراردادوں میں موجود ہے اور آپریٹو پیراگرافس میں ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف BDS اختیار کریں گے. BDS کا مطلب ہوتا ہے بائیکاٹ، ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز. ان میں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اسی دوران امارات کی اور اسرائیل کی جو ہے تعلقات بہت بڑے ہیں. اور جیسا کہ اس کا ذکر بھی ارشد ملک صاحب نے کیا تھا کہ کیسے وہ جو ہے یہ کئی سالوں پہ محیط جو ہے وہ ڈیلز کر رہے ہیں، اور اس دوران بھی ہوئی ہیں. اب جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے بڑا نقشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی جو حال ہی میں جنرل اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی، وہ جو جس کی بنیادی اسپانسر سعودی عرب اور فرانس تھے، اس کا یہ فیصلہ ہے اس قرارداد میں، اور اس میں تقریباً جو ہے 142 ملکوں نے ووٹ دیا ہے اس کی حمایت میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے اندر گورننس میں حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اسے غیر مسلح کیا جائے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری پہلے سے غیر مسلح ہے، اور یہ دونوں علاقے متصل ریاست نہیں بنا سکتے. میں نے یہ کیوں ذکر کیا؟ بڑا نقشہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا غزہ کے اوپر اسرائیل قبضہ کرے گا، اور جس طریقے سے غیر قانونی آبادکاری ہوئی ہے مقبوضہ فلسطین میں، ویسی ہی غزہ میں ہو جائے گی. اور یہ کرنے کے بعد غزہ میں بھی غیر قانونی آبادکاری وسیع پیمانے پہ شروع ہو جائے گی. تو ان حالات میں جو خلیجی ریاستیں ہیں، انہوں نے ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک لچکدار پریگمیٹک اپروچ اختیار کی ہے اپنے مفادات میں. کیونکہ جس کا جیسے یہ ابھی پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اگر یہاں کسی قسم کی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی مسائل جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ان کی جو معیشتیں ہیں یہ سارے کے سارے ان کے جو توانائی ہے وہ بھک کی طرح اڑ جائے گی، جیسے بھاپ فضا میں چلی جائے گی. تو یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. دوسرا جو ہے موروثیت کو دھچکا لگ سکتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا جاندار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اب تک ہم اس موقف پہ قائم رہے ہیں. ہمارے علماء، ہمارے جو اہل فکر ہیں، ہمارے عوام الناس سارے کے سارے اس موقف پہ قائم ہیں. اسی وجہ سے پاکستان ان گنی چنی ریاستوں میں ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ورنہ جو لوگوں کو شاید یہاں نہیں پتا کہ اردن خود PLO جو ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن، مصر، اور اس کے بعد عمان، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بحرین، UAE، ان کے سفارتی تعلقات ہیں، موراکو کے، سوڈان کے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں
کہ پاکستان اور اسرائیل کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ دو جوہری ریاستیں ہیں، تو اس میں آپ کو سوچ سمجھ کے سنبھل کے، اس میں کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان کے بیسیوں مسائل چل رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی معیشت جو ہے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی مستحکم نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہندوستان تل ابیب میں بیٹھ کے اور واشنگٹن میں بیٹھ کے اپنی کھوئی ہوئی سپیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو تھوڑی سی اوپننگ ملی ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا بہانہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان کا اسرائیل کا اخبار ہارٹس پڑھیں اور جیروسلم پوسٹ پڑھیں، تو انہوں نے بھی براہ راست پاکستان کو ایک غنیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان ایک جوہری ریاست ہے اور اسرائیل جوہری ریاست ہے اس خطے میں، مطلب یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا میں اگر دیکھا جائے، اور یہ جو سینٹ کام کا ایریا ہے، تو ہمیں یہ تصادم براہ راست جو ہے اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہیے، یا ہمیں جو ہے مد مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امت مسلمہ کا متحد نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پاکستان نے ہمیشہ قائدانہ رول ادا کیا ہے، لیکن میں گواہ ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنے ہی سفارتی کانفرنسز میں شریک ہوا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے اہل عرب کو ساتھ ملا، یعنی مسئلہ فلسطین پہ ان کو ملانا جو ہے خاصا مشکل ہو جاتا ہے، حق خود ارادیت کے اوپر ان کو آمادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عربوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ذرا ہوش مندی سے اسٹیوٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔